اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری یہ گفتگو شروع ہو رہی تھی اسلام کی شناخت اور اس کی حقیقت کے بارے میں، اور عرض کیا تھا کہ اس میں جو گفتگو ہوگی پہلے کہ باقی جو 4 ادیان ہیں، اگرچہ ادیان بہت زیادہ ہیں، غیر الہی اور الہی ادیان جو ہیں جن میں سے بعض خداوند عالم کو بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو تعلیمات ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی کتاب ہے، جو نظام ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور اس کے رسول کی نسبت، جبکہ بعض جو ہے ان میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تو جو مشہور ترین اس وقت ادیان الہی میں سے شمار کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں، جس میں سے اتھینٹک ترین اور واضح ترین جو ہے اسلام ہے، اور عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور زرتشت اگرچہ اب تقریباً بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کی اپنی اپنی کتاب بھی تورات اور انجیل کے نام سے جو ہے موجود ہے، لیکن ہم جو ہے اس بحث میں آج یہ حقیقت واضح کریں گے کہ اگرچہ وہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں اور خدا کے رسول ہی تھے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ جو کتابیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تحریف شدہ ہیں، حتیٰ ان کی سند بھی اب موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اسلام جو ہے اس کی پوری سند تواتر کے ساتھ موجود ہے، اس کی کتاب جو ہے زندہ موجود ہے، جس میں پورے حقائق جو پہلے ادیان میں تھے وہ بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے جو ہے یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ خاتم النبیین ہیں، اور یہ کتاب خدا کی آخری اور جامع ترین اور حقیقی کتاب ہے، جس میں کوئی تحریف کا شائبہ بھی نہیں ہے، لفظی تحریف کا۔ اب آگے معنوی تحریف یعنی مطالب کو گڑبڑ کرتے رہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس میں جو عین ایک لفظ ہے وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ، البتہ اس کو ہم ابھی ثابت کریں گے۔ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ کچھ جو ہے ابتدائی حقائق کے بعد تھوڑے سے ہو سکتا ہے یہ مطالعاتی ہیں، لوگوں کو پہلے دوستوں کو علم میں ہو، لیکن کیونکہ ہم ایک پورا کورس کی صورت میں چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنے میں، تو ہم اس کو مختصر انداز میں پورا بیان کریں گے۔ تو جب ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے کہ ادیان الہی جو ہیں، اور ان میں سے بھی زرتشت کو نکال کے کچھ اپنا کو زیادہ اس کے یعنی ماننے والے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی خاص کتاب ایسے ظاہر موجود ہے، جو ہے ابھی سے چند لوگ ہیں، ان کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، ناپدید ہو چکے ہیں باقی، لیکن عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ ادعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہی حقیقت پر ہیں، ان کی کتاب بھی ٹھیک ہے، اور ان کا جو انبیاء وہی تھے، اس کے علاوہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ ہم ہمارے خصوصاً جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا ہمارے وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، یا آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے ہم تھوڑی سی بررسی تھوڑی سی تحقیق کریں گے اور ثابت کریں گے کہ جو ہے تورات انجیل اس کا کوئی جو ہے اس کی اب ان کے پاس سند موجود نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اتنی عظمت ہے کہ جس کے ساتھ مقایسہ ہی کسی اور دین کا نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں اصلی ترین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو پہلے پیغمبر ہیں، پہلے جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے، اگر ہم تاریخی لحاظ سے ثابت کرنا چاہیں تو ان کے پاس کوئی سند تاریخ نہیں ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، لوگ ماننے والے ہیں، کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں سینہ بسینہ، لیکن جیسے ہم قرآن کا کہتے ہیں کہ ہمارا جب سے قرآن نازل ہوئے آج تک ایک دن کے لیے بھی قرآن غائب نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ تمام، حالانکہ ہمارے جو ہے کئی صحابہ کرام حفاظ قرآن جنگوں میں شہید ہوئے، لیکن حافظ بھی آج تک تسلسل سے موجود رہے، اور قرآن کے یہ لکھی ہوئی کتاب اور نسخہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک لفظ بلفظ موجود ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، اور اس کی تعلیمات اور اس کے حقائق جو عین عقل کے مطابق ہیں، اور حتیٰ غیب کی اخبار بھی اس میں موجود ہیں، جس کا بعد میں ہم قرآن میں جا کے مقایسہ کریں گے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔
لہذا اگر تاریخی حوالے سے بررسی کی جائے، جیسے کہ اس کی سند کیا ہے، کہ اس کے راوی کیا ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس نہ تواتر ہے نہ کوئی سند ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ کے سامنے بیان کروں گا، جبکہ ان کے مقابلے میں قرآن مجید اگر ثابت نہ کرے تو ان کے پاس کوئی ثبوت کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمان جو ہیں وہ جیسے قرآن مجید نے خبر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو ہم جو ہے ان کے پیغمبر اور خدا کا نبی ہونے پر جو ہے دعویٰ رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی، البتہ یہ اس کے ساتھ کہ وہ چلے گئے، ان کی نبوت بھی اور ان کی کتابیں بھی اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ البتہ نبوت کا تسلسل ہے کہ جو سب کا جامع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر خود جو عیسائیت اور یہودیت میں جن آج بھی خود عیسائیوں اور جن یہودیوں نے تحقیق کی ہے، بعض ان میں سے بے دین ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ایک ایسے جو ہے نا یہ افسانوی قصے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ جیسے ایران میں جو ہے نا رستم ایک مشہور تھا، ایک افسانوی قصہ ہے، اسی طریقے سے وہ بھی قصے ہیں، اس پر ایمان بھی نہیں لے کے آتے۔ اس کے بعد جو ہے عرض کیا کہ کوئی ان کے پاس رستہ نہ تاریخی لحاظ سے نہ علمی حوالے سے کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے، من جملہ جو کتابیں ان کے پاس ہیں کہ جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ ان کے یہ معجزات تھے یا ان کی نبوت تھی، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی علمی طریقہ جو ہم اپنی مذہبی کتابوں، احادیث، قرآن کو اس کو ثابت کرنے کے لیے جس طریقے سے کرتے ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ گزشتہ ادیان ہیں ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایک بھی کتاب جو ہے آج ایک بھی وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس کی تورات، انجیل یا اوسطا جو زرتشتیوں کی کتاب ہے اوسطا، کسی کی کوئی جو ہے سند موجود نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا زرتشت پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آتے ہیں تورات کی طرف۔ خود تورات جو ہیں خود یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ مسلم تسلیم کرتے ہیں کہ کم از کم 50 سال کے عرصے تک نہ ان کے پاس جو ہے، میں آپ پورا تفصیل بیان کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اصلی کتاب نہ رہی، بلکہ جو ہے بابل کے بادشاہ نے آ کر جو ہے اس کو جو ہے بخت نصر نے جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دفعہ منقرض ہو گئے تھے، جو کچھ تھے وہ بھی غلامی کی حالت میں، تو ان کی جو ہے حقیقی کتاب ختم ہو گئی۔ بعد میں اس کو بیٹھ کے لکھا گیا، کس طریقے سے وہ بھی میں تاریخ بیان کرتا ہوں۔ یہی صورتحال انجیل کی ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بیت المقدس میں تھے، یہیں پر انجیل نازل ہوئی، یہاں ان پر بہت کم لوگ ایمان لانے والے تھے، یہاں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ جو دوسرے یونان اور یورپ کے کچھ لوگ تھے وہ ان سے ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقوں میں گئے اور انہوں نے عبری میں نہیں لکھی بلکہ اپنی یونانی اور ان زبانوں میں کتابیں لکھی گئیں، اور انہوں نے جیسے حدیثیں لکھتے ہیں جس میں بعض غلطی ہو جاتی ہے بعض ٹھیک ہوتے ہیں، باقاعدہ کتاب کی صورت میں نہیں، وہ بھی اس کی موقع پر بیان کروں گا۔ اب آتے ہیں تورات کی طرف۔ جو اس وقت جو ہے یہ تورات جو ہے یہ جو یہودیوں کے پاس جو ہے موجود ہے، میں اس کی تھوڑی تاریخ بیان کرتا ہوں تاکہ حقائق واضح ہو جائیں کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ جو ہے اس صحرا نشین زندگی کرتے تھے جیسے بدو ہوتے ہیں آج کل، اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سارا آج کل تو فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بعد میں جو اس وقت کے فرعون تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی وہاں خدا بند عالم نے عزت و آبرو دے دی کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے چلے گئے مصر میں، وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو آہستہ آہستہ جو ہے یہ اپنی بعض خصلتوں سے بات نہیں ہوتے تھے، تو بعد میں جو آنے والے فرعون تھے، فرعون لقب ہے ان بادشاہوں کا، اصل میں وہ ان کا خاندان جو تھا وہ تھے قبطی، اور ان کو کہا جاتا تھا سبتی، یہ جو بنی اسرائیل تھے، تو سبتی قبطیوں کے غلام بن گئے، اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جو ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے ان پر ان کو غلام بنا لیا۔ یہ احرام مصر کی آج جو پہاڑوں جتنی جو ہے عمارات بنی ہوئی ہیں، بلڈنگیں ساری ان سے تعمیر کرائی گئی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی آپ کی عورتوں کو عیاشی کے لیے بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے، آپ نے سارا قصہ سنا ہوگا کہ کس طریقے سے فرعون سے ان کو جو نجات دلوائی۔ اس کے بعد جو ہے
یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، ان کی راہبری میں جو ہے یہ پہلے زندگی کرتے رہے، ان کا وقت گزرتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ان میں قاضی ہوتے تھے، یا جیسے کہہ رہے ہیں مفتی یا مجتہد، تو وہ جو ہے پوری قوم یہود کا جو ہے چلاتے تھے، خاص علیحدہ ایک فرقے کی صورت میں یہ زندگی کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، اور کچھ عرصہ ان کی زندگی ایسے گزرتی رہی، انہی علماء یا وہ جو قاضی تھے یا جو ان کے مفتی یا مجتہد تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے حکومتیں بنائیں، اور ان کی بہت بڑی حکومت بن گئی۔ سب سے پہلا جو ان کا حکومت کا جو حکمران بنا بنی اسرائیل میں سے، اس کا نام جو ہے شاؤل، کہ قرآن کریم جو ہے جس کو حضرت طالوت علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے، اور جناب طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور جناب داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جو انہوں نے سب سے جو اسلام کی بڑی حکومت بنائی وہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جو ہے مملکت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے حکومتوں میں بٹ گئے اپنے اسی کردار کی وجہ سے، کیونکہ تعصب ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے انبیاء کی انہوں نے مخالفت کی ہے، قتل عام کیا ہے انہوں نے علماء کا، اور اس میں اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ دنیا داری جو آج کل ہمارے بعض جو ہے سٹیجروں نے، شیعہ اور یہ سنی جنہوں نے کاروبار بنائے ہوئے، یہ بھی تقریباً کاروبار بناتے تھے، خدا کا کتاب جو ہے کلام کتاب کو اپنے بزنس بنا لیتے تھے، بیچتے تھے۔ بہرحال ان کی جب تقسیم بھی ہو گئی بادشاہتیں، تو پھر بھی ان کے جو ہے تقریباً 32 کے قریب 30 سے اوپر جو ہے ان کے پھر بھی بادشاہ مختلف اسی علاقوں میں بنے، جیسے جو ہے ان کو مشہور کے نام جو ہیں مثلا رہبعام، ابیام، یربعام و یہوشافات، یہورام، اور اس طرح کے ان کے جو ہے نام مشہور گزرے ہیں جنہوں نے یہ جو ہے حکومتیں کی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان کی حکومت ضعیف ہوتی گئی اور تقسیم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جو ہے بابل جو عراق کا علاقہ بنتا ہے، اس میں بابل کا جو ہے بادشاہ جو تھا، اس نے جو ہے بخت نصر، اس نے یروشلم پر، کیونکہ ان کا اصل بیت المقدس جو ہے یروشلم، یہی ان کا مرکز تھا، تو اس پر حملہ کیا، اور یہ جو ہے 600 سال قبل از مسیح جو ہے اس جو ہے بخت نصر نے کیا کیا، حکومت بابل جو تھا یہ جب سنبھالی، تو اس میں آ کر جو ہے یہود جو تھے یہ ان کی اطاعت سے جو ہے دور ہونے لگے، تو اس نے آ کر حملہ کیا، لشکر بہت بڑا بنایا اور یہودیوں کا جو ہے محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کا جو ہے بیت المقدس پہ قبضہ کر کے ان کا جتنا سلطنت کا خزانہ تھا، جو کچھ بھی تھا، ان کا وہ سارا قبضے میں لے لیا، اور ان کے بڑے بڑے صنعتگر، تاجر، جو بھی کام کے لوگ تھے ان کو غلام بنا کے لے آیا بابل میں، اور ان کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ چند جو ہے بچے کھچے لوگ جو وہاں پہ غریب ناتوان قسم کے رہ گئے، باقی سب کو اس نے ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے ایک جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک صدقیہ نامی جو ایک شخص تھا، جو اس کا چاپلوسی کر کے قریب ہوا، تو اس نے اپنی طرف سے اس کو یہودیوں کا بادشاہ بنایا۔ لیکن یہ بھی 10 سال تک تو اس کی اطاعت کرتا رہا، لیکن پھر ایسا ایسا مصر کے فرعون کے ساتھ اس نے اپنے روابط بنائے اور اس کے ساتھ بغاوت پہ اتر آیا۔ جب یہ دیکھا تو بخت نصر جو ہے وہ خشمگین ہو گیا، اس نے دوبارہ بہت بڑا لشکر لا کر جو ہے یہ جو صدقیہ جو تھا اور اس کی حکومت کا بیت المقدس میں محاصرہ کر لیا، اور یہ بہت بڑے انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، اس میں یہ جو ہے متحسن ہو گئے۔ 1 سال اور تقریباً جو ہے 6 مہینے یعنی 1.5 سال تک جو ہے اس نے ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ ان میں طاعون کی بیماری اور کچھ بیماریاں قحط وغیرہ پھیل گیا، لیکن اس نے محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس نے جیسے دروازے کھلے ان کا وہ قتل عام کیا کہ ان میں سے بہت تھوڑے جو لوگ بچ گئے تھے اس کو پھر اس نے غلام بنایا لے گیا۔ ان کا ہیکل سلیمانی، ان کی مثلا اس وقت کی جو عبادت گاہیں تھی، اور جتنے بھی ان کے جو ہے وہ اہم مذہبی مقدسات سے لے کر جو کچھ بلڈنگ اور ان کے جو آثار تھے ان کے دین کے، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ جو تابوت تھا، جو کہ تابوت سکینہ، جو کہ خداوند عالم کی طرف سے ملا تھا، جس میں یہ جو باقاعدہ تورات کی کتاب اور یہ الواح لکھی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ سب کو اس نے ختم کر دیا، آگ میں جلا دیا، سوائے مٹی اور پتھر کے اور آگ کے ٹیلوں کے علاوہ کوئی چیز نہ بچی۔ اس کے بعد جو ہے
یہ تقریباً 580 سال قبل از مسیح کا یہ جو واقعہ ہے. تمام یہ جو ہے چیزیں جب ہیکل سلمانی تک تباہ ہو گیا تو 50 سال تک یہاں کوئی نہ ان کا عبادت خانہ رہا، نہ ان کی کوئی کتاب بچی، نہ وہاں کوئی سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی جو تھے ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے. تو لہذا اس طریقے سے یہ 50 سال تک جو کچھ بچ گئے تھے وہ بابل میں اس کے قید میں رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے ایران کا، اس وقت جس کو کہتے ہیں فارس، ایک شہنشاہیت تھی. ان کا ایک بادشاہ تھا، ملک تھا، جس کا نام ہے کوروش کبیر. وہ کوروش تھا، اس نے پھر عراق میں بابل والے بادشاہوں کے ساتھ جنگی میں اس کو شکست دی. اس کے پاس ایک یہودی اس کا مشیر ہوتا تھا جس کا نام تھا عزرا. اس نے پھر سفارش کی تو پھر یہ بابل کے جو یہودی تھے دوبارہ ان کو آزادی دلا کر اس نے بیت المقدس میں آباد کیا، ان کے گھر بنائے، دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی جو ہے بنایا. اور اس طریقے سے اب جو تھا کہ اس نے جو آپ نے وہ سارے کچھ بزرگ جو رہ گئے تھے فلاں کو سب کو اکٹھے کر کے اس نے دوبارہ سے یہ کتاب لکھی. کچھ اس سے پوچھا، کچھ اس سے پوچھا، کچھ سے پوچھا، اصل کتاب موجود نہیں تھی. اب جو ہے 457 سال قبل از مسیح جو ہے عزرا نے جو یہودی تھا اس نے یہ کام کرنا شروع کیا. میں یہ تقریباً سارے معارف بیان کر رہا ہوں. یہ مسٹر ہاکس ہے، امریکائی ہمدانی، بیسیکلی ہمدان کا رہنے والا تھا، پھر کیونکہ یہودی تھا لیکن امریکہ میں چلا گیا. یہ ساری تاریخ اس نے اپنے یہودیوں کی لکھی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک ان کی تورات کی کوئی خبر نہیں تھی. اس کے بعد اس نے آ کے زبانی کچھ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، ایک کتاب یہ تورات اس کو دوبارہ سے لکھا. یعنی یہ تورات وہ نہیں ہے جو پہلے سے آ رہی تھی بلکہ اس نے لکھی. اب یہاں پر جو ہے وہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 50 سال تو کم از کم بلکہ اس سے زیادہ بھی عرصہ بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ درمیان میں سے یہ سند ملتی نہیں ہے، متصل بھی نہیں ہے. اور جو متصل ہوتی ہے وہ بھی ایک شخص عزرا کے ساتھ، وہ ایک شخص اس کتاب کا لکھنے والا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے مجہول ہے کہ اس کی شخصیت کیا تھی، وہ دیندار تھا، بے دین تھا، کیا تھا خدا جانے. اس کے بعد اس کی اطلاعات کیا تھیں، اس کا علم کیا تھا، اس کا جو ہے کتنا وہ گہرائی تک مثلا حافظہ رکھتا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد جو ہے یہ جو نقل و انتقال کر رہا تھا، لکھوا رہا تھا، کتنا امین تھا. کیا ممکن کہ اس نے اپنی طرف سے اپنے مفاد کی چیزیں نہ لکھائی ہوں. اس کے بعد جو ہے کہاں سے اس نے یہ چیزیں لیں، کس سے جمع کی، اور اس کے بعد کسی سے اس نے تصحیح بھی کروائی کہ جو پہلے والی کتاب تھی اس میں کوئی فرق ہے یہ نہیں ہے. کوئی ہماری پاس اطلاعات نہیں ہیں. لہذا اسی حادثے کی وجہ سے اس کے بعد جو بعد والے محققین آئے ہیں وہ اصلاً اس تورات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں سارا افسانہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ وہ پرانی کتاب ہے. لہذا اس کا جو ہے کوئی چیز بھی ثابت نہیں کر سکتی سوائے اسلام کے. کہ اسلام اور قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور یہ جو ہیں اپنا یہ تورات ان کی کتاب تھی، لیکن اب وہ یہ کتاب نہیں ہے، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کو قبول رکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے ان کی تورات کی. فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اگلی بحث ہماری ہوگی جو ہے انجیل کے بارے میں، اور یہ کر کے مقایسہ پھر ہم تھوڑا سا جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یعنی ان کی زندگی مختصر انداز میں بیان کر کے پھر قرآن کی حقیقت بیان کریں گے کچھ درس میں. اس کے بعد ہمارا اصلی ترین جو اس کے درس ہوگا وہ اسلام پر، یہ جو یہودی عیسائی اور آج کے کہتے ہیں نا بڑے بڑے روشن فکر جو ہیں وہ جو بڑے بڑے اشکالات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو جو ہے صحیح حق نہیں ملتا، یا یہ برد بادی کیا ہے، یا قصاص جو قتل کا بدلہ قتل رکھا ہوا ہے، یا اس قسم کے جو مہم ترین اشکالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں گے. تو میں ابھی یہیں پر آپ کو انشاءاللہ اس اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. خدا نے توفیق دی تو اگلے درس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.